آج ہم کچھ ایسی سائنسی دریافتوں پر نظر ڈال رہے ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کی سمجھ کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ جی بالکل، اور یہ کہانیاں بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اکثر یہ دریافتیں آپ کہہ سکتی ہیں اتفاق سے ہوئیں۔ ہاں، یا شدید تجسس کا نتیجہ تھی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں ان لمحات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سائنس اور ہماری روزمرہ زندگی کو ایک نئی شکل دی۔ ضرور۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا اور ان کے اثرات کیا تھے۔ تو پہلی کہانی شروع کرتے ہیں پیرس 1896 کی۔ ہنری بیکرل صاحب تھے۔ جی بیکرل، انہوں نے کچھ یورینیم کے نمکیات ایک دراز میں رکھے فوٹوگرافک پلیٹوں کے ساتھ، اور پھر بس اگلے دن دیکھا تو پلیٹیں دھندلی ہو چکی تھیں، حالانکہ سورج کی روشنی تو تھی نہیں وہاں۔ اچھا، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تھی ریڈیو ایکٹیویٹی، مطلب یورینیم سے خود بخود ایک انجانی توانائی نکل رہی تھی۔ یہ دریافت ویسے تو حادثاتی تھی، لیکن اس نے فزکس میں ایک نیا باب کھول دیا۔ زبردست، یعنی ایک بند دراز سے ایک نئی توانائی کا پتہ چلا، اور اس کا نتیجہ اس نے نیوکلیئر فزکس کی بنیاد رکھی۔ نیوکلیئر پاور، میڈیکل امیجنگ، ان سب کی جڑیں یہیں سے نکلتی ہیں۔ گویا فطرت کا ایک راز سامنے آ گیا تھا۔ واہ! اچھا، شعاؤں کی بات چلی ہے تو ایک اور دریافت کا ذکر کرتے ہیں، ایکس ریز۔ یہ 1895 میں جرمنی میں ہوا، ولہیلم رونجن۔ ہاں، رونجن ویکیوم ٹیوبز کے ساتھ کچھ تجربے کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈھکی ہوئی ٹیوب سے کچھ نامعلوم شعاعیں نکل کر کمرے میں رکھی فلورسین اسکرین کو روشن کر رہی تھیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بیچ میں رکھا۔ بالکل، اور انہیں اپنی ہڈیوں کا عکس نظر آیا۔ یہ ایکس ریز تھیں۔ کیا لمحہ ہوگا وہ! مطلب پہلی بار انسان جسم کے اندر بغیر کاٹے جھانک سکا تھا۔ جی، طب کے لیے تو یہ ایک انقلاب تھا۔ فوری طور پہ، مطلب فوراً ہی ہسپتالوں نے اس سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تشخیص بالکل بدل گئی۔ یہ حیران کن ہے، محض مشاہدے سے اتنی بڑی تبدیلی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی شعاعیں، لیکن خود ایٹم کے اندر کیا ہے، اس کا پتہ کیسے چلا؟ ردرفورڈ کا تجربہ 1911 والا۔ ہاں، ردرفورڈ کا سونجٹے ورق والا تجربہ، یہ تو کمال تھا۔ انہوں نے الفا پارٹیکلز کو سونے کی ایک بہت ہی باریک پتری پر فائر کیا۔ اور کیا ہوا؟ زیادہ تر پارٹیکل سیدھے گزر گئے؟ جی ہاں، زیادہ تر سیدھے نکل گئے، لیکن کچھ بہت ہی کم ایسے واپس اچھلے جیسے کوئی چیز کسی بہت بھاری شے سے ٹکرا کر واپس آئی ہو۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ردرفورڈ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایٹم زیادہ تر خالی جگہ ہے، بس بیچ میں ایک بہت ہی ننھا سا مگر بہت بھاری کثیف مرکزہ ہے، نیوکلیس۔ یہ بات تو آج بھی ہضم کرنا مشکل ہے کہ یہ میز، یہ دیوار، سب کچھ 99% سے زیادہ خالی ہے۔ بالکل، اس نے مادے کے بارے میں ہماری پوری سمجھ بدل دی۔ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ایٹم ٹھوس گولے جیسا ہے۔ ردرفورڈ نے بتایا کہ نہیں، یہ زیادہ تر خالی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، ایٹم کی اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر اب ذرا کائنات کی وسعتوں میں چلتے ہیں۔ 1929 ایڈون ہبل۔ جی ہبل، وہ دور دراز کہکشاؤں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے آنے والی روشنی کی لہریں کھینچی ہوئی ہیں، یعنی ریڈ شفٹڈ ہیں۔ ریڈ شفٹڈ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو کہکشاں جتنی زیادہ دور تھی وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی تھی۔ یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ اس نے اس خیال کو تقویت دی کہ کائنات کسی ایک نقطۂ آغاز یعنی بگ بینگ سے پھیلی ہے۔ ہماری پوری کائناتی تصویر ہی بدل گئی۔ ساکت کائنات کا تصور ختم ہو گیا۔ اچھا، اور آخر میں ایک ایسی ایجاد جس نے روشنی کو ہی ایک نیا انداز میں استعمال کرنا سکھایا، لیزر۔ 1960 تھیوڈور میمن۔ جی، میمن نے ایک روبی کرسٹل کو توانائی دی اور اس سے ایک بہت ہی تیز، سیدھی اور مرتکز سرخ روشنی کی شعاع نکلی۔ یہ دنیا کی پہلی لیزر تھی۔ لیزر آج تو یہ ہر جگہ ہے، بارکوڈ اسکینر، سی ڈی پلیئر، فائبر آپٹکس۔ ہاں، آنکھوں کی سرجری تک میں یہ ایک بنیادی دریافت تھی جس نے ٹیکنالوجی کے ان گنت دروازے کھول دیے۔ اور سوچیں، شروعات ایک روبی کرسٹل سے ہوئی۔ واقعی یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹا سا مشاہدہ یا ایک حادثہ بھی دنیا بدل سکتا ہے۔
यूरेनियम वाले दराज से लेकर रूबी क्रिस्टल तक। जी बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि अहम दरियाफ्तें कहीं भी छुपी हो सकती हैं। हमें बस अपने इर्द गिर्द खुली आंखों और खुले जहन से देखने की जरूरत है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे तजस्सुस, मुशाहिदा और कभी-कभी किस्मत ने हमें इल्म के नए रास्ते दिखाए। ये कहानियां बताती हैं कि बज़ाहिर मामूली चीजों में भी गहरी सच्चाइयां पोशीदा हो सकती हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन शायद वो मुस्तकबिल की किसी अजीम दरियाफ्त का पेश खेमा हों।